الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وقد یجعل حرف الصلب جزءا من جزء فیسمى معدولا والا فمحصلا۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے معدولہ اور محصلہ کے بیان سے۔ یعنی قضیہ دو طرح کا ہوتا ہے، معدولہ اور محصلہ۔ معدولہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز قرار دیا گیا ہو۔ تو وہ قضیہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو، اس قضیہ کو معدولہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ حی جماد، لا ہے بے جان جماد ہے۔ یہ قضیہ معدولہ ہے کیونکہ لا حرف سلب ہے جو موضوع ہے، اس کا جز بنایا گیا ہے اس میں۔ تو حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز ہو تو وہ قضیہ معدولہ ہے۔ کسی جز کا جز ہو یعنی موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو۔ اگر موضوع کا جز ہے تو وہ قضیہ معدولۃ الموضوع کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ حی جماد میں حرف سلب لا یہ موضوع ہے کا جز ہے، لہذا یہ قضیہ معدولۃ الموضوع ہے۔ اور اگر حرف سلب محمول کا جز ہو تو قضیہ کو معدولۃ المحمول کہا جائے گا۔ قضیہ کا نام ایسی صورت میں معدولۃ المحمول رکھا جاتا ہے جیسے ہمارا یہ قول جماد لا عالم ہے، الجماد لا عالم، لا حرف سلب ہے، یہاں عالم جو محمول ہے اس کا جز بنا دیا گیا ہے، تو حرف سلب اس قضیہ میں محمول کا جز ہے۔ حرف سلب اگر محمول کا جز ہو تو وہ قضیہ معدولۃ المحمول کہلاتا ہے۔ جیسے یہی مثال جو ابھی ذکر کی گئی۔ اور اگر قضیہ میں حرف سلب موضوع کا بھی جز ہے
اور محمول کا بھی جز ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے معدولۃ الطرفین۔ جیسے ہمارا یہ قول اللہ حی لا عالم ہے، اور عالم محمول ہے موضوع، عالم محمول اس قضیے میں حرف سلب ہے، یعنی موضوع حرف سلب موضوع ہے کا حرف سلب لا جز بنا ہوا ہے، اور محمول یعنی عالم اس کا بھی حرف سلب جز بنا ہوا ہے۔ تو حرف سلب اس قضیہ میں موضوع کا بھی جز ہے اور محمول کا بھی جز ہے، تو بات واضح ہوئی کہ حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز ہو تو وہ معدولۃ الطرفین اس قضیہ کو کہیں گے، جیسے لا ہے لا عالم ہے۔ معدولہ کو معدولہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام معدولہ کیوں کر رکھا جاتا ہے؟ تو چونکہ حرف سلب اصل وضع میں سلب نسبت رفع نسبت کے لیے ہے، بلفظ دیگر واضح نے حرف سلب اداة سلب لفظ سلب کو واضح نے سلب نسبت رفع نسبت کے لیے وضع کیا ہے۔ تو اصل وضع میں اداة سلب حرف سلب لفظ سلب سلب نسبت کے لیے ہے، مگر معدولہ میں جب حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کے ساتھ مل کر شیء واحد کی طرح ہو گیا کہ اب اس کے لیے کوئی چیز ثابت مانی جاتی ہے یا خود وہ کسی چیز کے لیے ثابت مانی جاتی، تو مطلب یہ ہوا کہ حرف سلب اپنے موضوع اصلی سے معدول ہو گیا، عدول ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ قضیہ جو معدولۃ الموضوع یا معدولۃ المحمول یا معدولۃ الطرفین بلفظ دیگر، وہ قضیہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو، اس کو معدولہ بولا جاتا ہے۔ مختصراً اصل وضع میں یہ سلب کے لیے ہے، مگر جب یہ کسی کا جز بن گیا تو اصل وضع سے عدول کر گیا، اس لیے اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے۔ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے۔ تو قضیہ یا تو معدولہ ہوگا، یعنی حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز ہوگا، یا حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہ ہو۔ اول ہے تو معدولہ ہے، دوم ہے تو محصلہ ہے، یعنی وہ قضیہ جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو نہ محمول کا جز ہو، کسی کا بھی جز نہ ہو، چاہے قضیہ میں حرف سلب ہو یا نہ ہو، وہ قضیہ محصلہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارا قول زید عالم، یہ محصلہ ہے، کیونکہ اس قضیہ میں حرف سلب ہے ہی نہیں، حرف سلب ہے ہی نہیں، تو یہ محصلہ ہے۔ اور ہمارا قول زید لیس بعالم، معنی میں زید عالم نہیں ہے، یہ بھی محصلہ ہے، کیونکہ اگرچہ اس قضیہ میں حرف سلب موجود ہے، مگر حرف سلب یہ کسی کا قضیہ کے کسی جز کا جز نہیں ہے۔ تو طرفین میں سے
ہر ایک وجودی اور محصل رہا، اس وجہ سے اسے محصلہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ساتھ دو بات ہو گئی کہ محصلہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہ ہو، خواہ اس قضیہ میں حرف سلب سرے سے نہ ہو، یا حرف سلب ہو تو مگر کسی جز کا جز نہ ہو، تو وہ محصلہ ہے۔ محصلہ کو محصلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہیں ہے، نہ موضوع کا جز ہے، نہ محمول کا جز ہے، کسی کا جز نہیں ہے، تو طرفین میں سے ہر ایک وجودی اور محصل ہے، اس وجہ سے اس قضیہ کو محصلہ کہا جاتا ہے۔ اب متن کی عبارت دیکھتے ہیں، پھر شرح کی عبارت دیکھتے ہیں۔ وَقَدْ يُجْعَلُ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا مِّن جُزْءٍ فَيُسَمَّى مَعْدُولًا۔ کبھی حرف سلب کو قضیہ کے کسی جز یعنی موضوع یا محمول کا جز بنایا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں جب کہ حرف سلب کو قضیہ کے کسی جز کا جز بنایا گیا ہو، اس قضیہ کو معدولہ کہا جاتا ہے، ورنہ قضیہ محصلہ ہے، یعنی حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہیں ہے، تو وہ قضیہ محصلہ ہے۔ یہ رہی متن کی عبارت۔ اب دیکھتے ہیں شارح کیا گفتگو کرتے ہیں۔ قولہ حرف السلب، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول حرف سلب، مثال کے طور پہ لا یہ حرف سلب ہے، مثال کے طور پہ لیس یہ حرف سلب ہے، مثال کے طور پہ غیر یہ بھی سلب ہے، مثال کے طور پہ لا اور لیس اور ان کے سوا مثلاً غیر اور ان کے سوا جو بھی ان کے مشارک ہو، لیس اور لا کے مشارک ہو، معنی سلب میں حرف سلب سے مراد یہ ہے۔ حرف سلب جیسے کہ لا اور لیس اور ان کے علاوہ، لا اور لیس کے علاوہ جو لفظ بھی معنی سلب میں لا اور لیس کا مشارک ہے، کہتے ہیں حرف سلب اگر قضیہ کے کسی جز کا جز قرار دیا گیا ہے، کسی جز یعنی صرف موضوع کا جز قرار دیا گیا ہے، یا صرف محمول کا جز بنایا گیا ہے، یا موضوع اور محمول دونوں کا جز بنایا گیا ہے، فَالْقَضِيَّةُ عَلَى الْأَوَّلِ تُسَمَّى مَعْدُولًا، تو پہلی تقدیر پر یعنی حرف سلب کو موضوع کا جز اگر بنایا گیا ہے تو اس وقت قضیہ کو معدولۃ الموضوع، اور دوسری تقدیر پر یعنی اس وقت جب کہ حرف سلب کو محمول کا جز بنایا گیا ہے، دوسری تقدیر پہ قضیہ کو معدولۃ المحمول کہا جاتا ہے۔ سب کی مثال میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور تیسری تقدیر پہ یعنی جب حرف سلب کو موضوع اور محمول دونوں کا جز بنایا گیا ہو تو اس تقدیر پر قضیہ کو معدولۃ الطرفین کہا جاتا ہے۔ قولہ معدولا فیسمى معدولة، قولہ معدولا لأن حرف السلب، شارح اپنی اس عبارت سے وجہ تسمیہ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو میں بیان کر چکا۔ لأن حرف السلب، معدولہ کو معدولہ کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ حرف سلب وضع کیا گیا ہے سلب نسبت کے لیے، رفع نسبت کے لیے واضح نے ادات سلب کو سلب نسبت رفع نسبت کے لیے وضع کیا ہے۔ تو جب حرف سلب مثال کے طور پہ لا کو اس معنی میں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اس معنی میں استعمال کیا گیا تو حرف سلب اپنے معنی اصلی سے عدول کر گیا۔ اس وجہ سے فسمیت القضیۃ التی ھذا الحرف جزء من جزئیھا، اس وجہ سے وہ قضیہ جس میں حرف سلب قضیہ کے دو جز میں سے کسی کا جز بنایا گیا ہو اس کا نام معدولہ رکھا گیا۔ یہ تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے۔ والقضیۃ التی لا یکون حرف السلب جزءا من طرفیھا، اور وہ قضیہ جس میں حرف سلب قضیہ کے طرفین میں سے کسی کا جز نہ ہو اس کو محصلہ کہا جاتا۔ اس کی مثال میں بیان کر چکا، مثلا زید عالم، مثلا زید لیس بعالم۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔